آپ حلال اور حرام میں تمیز کریں کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے، اس کی تمیز کریں، اس میں فرق پیدا کریں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے تاکہ آپ کا حشر اچھا ہو، آپ کا حشر بیوٹیفل ہو۔ وہ 50,000 سال کا ایک دن میدان محشر، وہاں پر حضور کی سرداری ہوگی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوں گے۔ میرے آقا خود ہی کہتے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ حضور خود ہی کہہ رہے ہیں، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر پہلے کھلے گی۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر ہوگا، ایک ایک قبر سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا؟ سور پھونکنا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے وہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا 2 مرتبہ سور پھونکنا ہوگا۔ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا ختم، پوری دنیا ختم، سب کے سب ختم۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ زندہ فرمائے گا، پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دے گا رب۔ تب پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تب وہ میدان محشر قائم ہوگا، وہ حشر کا میدان قائم ہوگا۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے، ایک ایک قبر سے 70 آدمی باہر نکلیں گے۔ جس مجموعہ میں، جس جماعت میں، جس مجلس میں حضور یہ بات کیا صحابہ تک پہنچا رہے تھے، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ایک ایک قبر سے 70 آدمی باہر نکلیں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں، میری بیوی، پاک دامن بیوی، سن ان کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک ایک قبر سے جو 70 آدمی باہر نکلیں گے، کوئی ننگا ہوگا، کوئی کیا ہے کپڑے سے کیا ہے کپڑا پہنا ہوا ہوگا، کوئی بالکل کسی کے بدن میں کپڑا ہی موجود نہیں ہوگا۔ ماں عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ایک ایک قبر سے 70 آدمی باہر نکلیں گے تو جس کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا، جس کے بدن میں لباس نہیں ہوگا، جس کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، تو کیا وہ ایک دوسرے کو جو دیکھیں گے شرم نہیں کریں گے، حیا نہیں کریں گے؟ وہ حیا نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں، میری بیوی، ان کو اتنا ٹائم ہی کہاں ملے گا، ان کو اتنی کیا فرصت ہی کہاں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا بھیانک منظر ہوگا، کتنا بڑا دردناک منظر ہوگا میرے دوستو۔ ایک قبر سے 70 آدمی باہر نکلیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہ میدان محشر، یا اللہ، کہ جہاں پر اولیاء بھی، جہاں پر اتقیاء بھی، جہاں پر صالحین بھی، جہاں پر متقین بھی، جہاں پر نبیوں کی جماعت بھی، جہاں پر اولیاء کی جماعت بھی، جہاں پر گنہگار بھی، جہاں پر نیکوکار بھی، جیسا جس کا عمل ہوگا ویسا اس کا حشر ہوگا، جیسا جس کا عمل ہوگا ویسا اس کا انجام ہوگا۔ میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں، وہ جو میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ بہت بڑا بھیانک منظر ہوگا، وہ بہت بڑا بھیانک دن ہوگا۔ 12 گھنٹے کا دن گزارتے ہیں، 12 گھنٹے کی رات گزارتے ہیں، تو ہم کیا ہے دن گزارتے ہیں تو کبھی کبھار سوچتے ہیں 20 سال کا منظر دیکھیے آپ۔ ہمارے داداؤں سے پوچھیے، ہمارے داداؤں سے پوچھیے جو 50 سال جس کی عمر ہو گئی ہے، جس کی 60 سال عمر ہو گئی ہے، ان سے آپ کیا ہے جائزہ لیجئے اور جا کر کے ان سے پوچھئے کہ دادا صاحب، آج سے 50 سال کا جو دن تھا کتنا بڑا دن تھا، 50 سال پہلے کی رات جو تھی تو کتنی بڑی رات ہوا کرتی تھی۔ تو وہ آپ کا دادا آپ کو بولے گا کہ میرے پوتے، وہ جو دن تھا اتنا بڑا دن تھا کہ ہم لوگ کام کر کے تھک جاتے تھے، پورا کام ہو جاتا تھا تو ہمارا نفس، ہمارا دل یہی کہتا تھا کہ اللہ تو رات کب لائے گا تو ہم لوگ آرام کر لے۔ جب رات کو ہم سو جاتے تھے تو پھر دن کا انتظار کرتے تھے، سو کر کے نیند پوری ہو جاتی تھی کہ اللہ دن کب آئے گا۔ تو میرے دوستو، اب 50 سال پہلے کی رات الگ، 50 سال پہلے کا دن الگ۔
चालक आज का दिन का आप जायजा ले, आज के दिन की आप रात का जायजा ले, तो रात कब गुजर जाती है आपको खबर नहीं है, दिन कब गुजर जाता है आपको खबर नहीं है। इससे पता चलता है कि हुजूर ने जो मिशकात शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अहादीसों में जो बयान किए हैं कि ये क़यामत की निशानियां हैं, जो दिन का इतना हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, रात इतनी छोटी हो जाएगी आपको खबर तक भी नहीं होगी। तो मेरे आका ने अपनी उम्मतियों को आगाह कर दिया है कि मेरी उम्मतियों, जना ज्यादा गुनाहों की तरफ अपने जहन को ना ले जाओ, ज्यादा गुनाहों की तरफ अपने नफ्स को ना ले जाओ, क्योंकि ये सब जब आपके दिल में मंजर हो, आपकी निगाहों के सामने जब ऐसा दिन आ जाए, आपकी निगाहों के सामने जब ऐसी रात आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये क़यामत की निशानी है। बेशुमार मिशकात शरीफ की हदीसों से पता चलता है कि बेशुमार इस वक्त, इस टाइम में निशानियां जाहिर हो चुकी है, जो क़यामत की निशानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो दिन जो क़यामत का दिन होगा, वो दिन जो मैदान महशर का होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। क्यों होगा मेरे दोस्तों? ये आखिर ये क़यामत कायम क्यों होगी? ये मैदान महशर कायम क्यों होगा? वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम क्यों होगा? 50,000 साल एक दिन करने की क्या जरूरत थी? रब चाहता, रब को तो मालूम है कि कौन सा मेरा बंदा गुनहगार है, रब को तो मालूम है कि कौन सा बंदा मेरा जन्नती है, रब को तो पता है कि कौन सा बंदा मेरा दोज़खी है, रब को तो ये मालूम है कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, किसके आमाल कितने हैं, किसकी नेकियां कितनी है, किसके गुनाह कितने हैं, किसके बुरे काम कितने हैं, रब को सब कुछ मालूम है। रब चाहता तो एक मिनट में जन्नतियों को जन्नत में भेज देता, दोज़खियों को दोज़ख में भेज देता। रब चाहता